اگر دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود ہے تو بدھ کے دن انا اعطینا کل کوثر 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا۔ 10 ارب مانگو اللہ وہ بھی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کے گھر میں آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کے آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹتے پھرو گے تو دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بدھ کے دن کا آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں آپ کی گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ بدھ والے دن پڑھ لینا۔ دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا، دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کا گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بھکاری بندہ بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، جھولیاں بھر جائیں گی، خالی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کے جو برے حالات ہیں، برے دن ہیں، وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا، راتوں رات ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا، راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا، غریب تھے راتوں رات امیر ہو گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑنا، اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بھائی بہن چلتے پھرتے اگر ایک بدھ کو پڑھتے ہیں تو اگلے بدھ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اگلا بدھ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بدھ کو پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ایک بدھ کو بھی پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں بدھ کا دن آئے، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان میں، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو مکمل دیکھ لینا، اور بدھ کو اگر ویڈیو دیکھو تو اسی وقت جب ویڈیو دیکھو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر چاہو کچھ مجبوری ہو تو کچھ دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بدھ والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جہاں کہیں پڑھنے کے لیے بیٹھو، سکون سے، اطمینان سے، آرام سے پہلے بیٹھ جانا ہے۔ محترم ناظرین، ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت برادری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر دوں، شاید میری کچھ امداد کر
ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی دے رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال بھی نہ ہوتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعمیل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنی اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک عزیز ساتھیوں بہنوں پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے کس طرح پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پورا یہ عمل 1 منٹ کا پورا عمل ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگنا، اس لیے آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجئے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کاٹ کاٹ کے دیکھو گے، بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پر آ ہی گئے تو براہ کرم مکمل دیکھیے۔ 1 مرتبہ صرف 1 مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسری مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 3 اور 1 مرتبہ درود پاک، پھر فوراً 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے آسان وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں، سمجھ لیں 1-8 منٹ کے اندر اندر پورا عمل کر لیں گے۔ درود شریف سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں گے، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1-8 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لیں گے۔ آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے بہت آسان سا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسط، ایک بار پڑھیں، بہت آسان وظیفہ ہے، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسط، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا باسط۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ وظیفہ آپ تمام بہنیں اور بھائی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میرے بہنوں، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو 2nd نمبر پر، جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا اللہ یا باسط کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو بھی ٹھیک نہیں،
नहीं तो हाथों की उंगलियों पे पढ़ना शुरू कर दें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप लोगों को फौरन तस्बीह अपने हाथों में हो तो भी ठीक, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे पढ़ना शुरू कर दें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक बार पढ़ें, फिर उसी वक्त दोबारा से 2 बार पढ़ लिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर उसी वक्त तीसरी मर्तबा भी पढ़ लें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के जो अमल हैं, आपको सेकंड नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को आपको 11 मर्तबा यानी 11 टाइम पढ़ लेना है। जब 11 मर्तबा इस वजीफे को भी मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों पढ़ लें तो आखिर में आपको ये एक वजीफा पढ़ना है, उसके बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी वजीफा जो आप लोगों को पढ़ना है, ये बड़ा ही मुजर्रब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफा है। ये वजीफा है, बड़ा आसान सा वजीफा है। आप आज के अमल में सबसे आखिर में आपको यही वजीफा पढ़ना है। सबसे पहले सूरत कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, 7 मर्तबा पढ़ें। इस वजीफे को आज के अमल में आप लोग सबसे आखिर में पढ़ेंगे। ये वजीफा हाथों की उंगलियों पे ये पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, हत्ता जितनी तादाद में बताया जाएगा उतनी ही तादाद में बराहे करम पढ़िएगा। अपनी तरफ से बिल्कुल कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। इस वजीफे को आप लोग 7 मर्तबा इस वजीफे को भी पढ़ लें तो इसके बाद आप करेंगे क्या कि ये अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद आप लोगों को फौरन 1 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी दुख तकलीफ बीमारियों के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह आज आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल को बुध वाले दिन लाजमी कर लीजिए। सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।